چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے کل 9 مقدمات تھے، جس میں 6 کرمنل ریویژن تھی جو بیلیں خارج ہوئی تھی، شیخ سہیل صاحب نے خارج کی تھی پری اریسٹ بیلز کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی فزیکلی پیش نہیں ہوئے ہیں، اس کے خلاف کرمنل ریویژن دائر ہوئی تھی جس پہ سماعت کی گئی، اور فاضل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ چونکہ اس میں چند بیلیں ڈویژن بینچ کی ہیں تو ڈویژن بینچ جو فیصلہ کرے گی وہ سنگل بینچ وہی فالو کرے گی۔ دوسرے ایک کیس جو تھا وہ سائفر کیس میں جو وینیو چینج ہوا ہے اسلام آباد سے اٹک جیل، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے چیلنج کیا تھا، اس پہ آج جو ہے استغاثے کی طرف سے ایف آئی اے کی طرف سے 3 پراسیکیوٹر صاحبان آئے تھے اور باقی تمام رسپانڈنٹس آئے تھے، لیکن ان کی کوشش تھی کہ یہ مقدمہ جو ہے طوالت اختیار کر جائے۔ 12 تاریخ جو ہے عدالت نے اس میں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، تاہم جو نیچے جج صاحب ہیں ابوالحسنات صاحب، اس کے لیے یہ حکم کیا ہے کہ اس رٹ کی پینڈنسی کا اس کے پاس جو بیل پٹیشن ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک جو آج تھا وہ جیل اڈیالہ جیل منتقلی کا جو کیس تھا اٹک جیل سے، وہ آج جو ہے مکمل باس عدالت نے سماعت کی، اور باس میں جو ہے سرکار کی طرف سے بھی فاضل وکیل صاحب نے اپنے دلائل مکمل کیے، عدالت نے جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور امید ہے کہ آج یا کل میں یہ فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا کہ آج محترم چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں 9 مقدمات تھے، جس میں شیخ سہیل صاحب ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے اسلام آباد کی سیشن ڈویژن میں 7 پری اریسٹ بیلیں چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل میں نظر بند ہونے کی وجہ سے عدم پیروی پہ خارج کر دی تھی، جس کے اگینسٹ فوجداری نگرانی ہم نے دائر کی تھی، جس پہ آج سماعت ہوئی، اور فاضل چیف جسٹس صاحب نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ چونکہ اس میں چند کیسز جو ہیں وہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہیں جو ڈویژن بینچ کے سامنے لگے ہیں، تو لہٰذا جو فیصلہ ڈویژن بینچ کا ہوگا وہی سنگل بینچ میں فالو ہوگا۔ آج ہی چیف جسٹس صاحب کے سامنے میں نے سائفر کیس میں جو لا منسٹری کی نوٹیفیکیشن ہے جس میں انہوں نے مقدمے کی سماعت اسلام آباد سے اٹک جیل منتقل کرنے کا حکم کیا ہے، اور جس کو میں نے چیلنج کیا تھا، اس پہ دلائل جزوی طور پہ ہوئے۔ عدالت کے سامنے میرا استدلال تھا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت وزارت قانون یا کوئی این او سی دے سکتی ہے یا وینیو کے چینج کر کے دوسرے صوبے میں ٹرائل کے احکامات صادر کر سکتی ہے۔ میں نے بار بار کہا کہ جو پراسیکیوٹر صاحبان 3 پراسیکیوٹر ایف آئی اے نے انگیج کیے ہیں، بڑے نامی گرامی وکیل ہیں، میں نے کہا کوئی ایک قانون کا حوالہ دے دیں، اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے اس میں عدالت جی عدالت جو ہے اس میں حکم امتناعی جو ہے صادر کر دے۔ تاہم عدالت نے یوں حکم کیا ہے کہ جو ابوالحسنات صاحب کی عدالت میں ضمانت جو پینڈنگ ہے اور جس کا انہوں نے اس ریٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کوئی تنازع بنانے کی کوشش کی تھی، فاضل چیف صاحب نے آج حکم کیا ہے کہ اس ریٹ کے حوالے سے کوئی عدالت پریجوڈس نہیں ہوگی اور بیل پٹیشن کا جو ہے انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے گی۔ 12 تاریخ کے لیے وکیل سرکار اور استغاثے کے پراسیکیوٹر کی طرف سے استدعا پہ کارروائی ملتوی ہو گئی ہے۔ آج ہی اڈیالہ جیل سے اٹک جیل میں توشہ خانہ کیس میں رکھے جانے کے خلاف میں نے ریٹ دائر کی تھی، اس پہ بھی سماعت ہوئی، اس پہ جزوی سماعت پہلے ہو چکی تھی، اور آج عدالت نے مکمل باس سماعت کی۔ اس ریٹ کی پینڈنسی کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کی جو سزا تھی وہ معطل ہو گئی، تو لہذا اس کا جیل میں سٹیٹس جو تھا وہ کنوکٹ یا قیدی کے بجائے انڈر ٹرائل پرزنر کا ہو گیا ہے، اور اسی لیے جیل کے جو رولز ہیں وہ اس پہ اب انڈر ٹرائل پرزنر کے رول کا اطلاق ہوتا ہے۔ رول 225 میں 2018 میں ترمیم کی گئی، جس کی روح سے 3 کلاسز بنائی گئی، اس میں ایک پولیٹیکل کلاس ہے، چیئرمین پی ٹی آئی پولیٹیکل کلاس میں فال کرتے ہیں۔ پرسوں بارش ہوئی، تیز ہوا چلی، چیئرمین پی ٹی آئی جس سیل میں تھے
اس کا چھت ٹین کا بنا ہوا تھا، وہ ٹین گر گئی اور سارا رات بھر پانی اس کے سیل میں گرتا رہا. جو میٹرس تھی وہ پوری پانی میں ڈوب گئی تھی اور چیئرمین پی ٹی آئی رات کو نیند نہیں کر سکے. آج عدالت کو میں نے یہ بتایا کہ اڈیالہ جیسی جیل جو پاکستان میں چوتھے نمبر پہ ایک ایڈمنسٹریٹیولی اور انمیٹس کے حوالے سے سب سے بڑی جیل ہے، سب سے سیکیور جیل ہے، جس میں اے بی اور پولیٹیکل کلاس کی فیسلٹیز ہیں، جس میں اپنا اسپتال ہے، جس میں ڈاکٹرز ہیں. چونکہ یہ فیسلٹیز چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈینائی کرنی ہے تو اس وجہ سے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے اٹک جیل جو ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے. اس پہ ویلاگ کیا تھا سمیع ابراہیم نے کہ یہ بہت سارے نامعلوم اس جیل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو لہذا خان کی زندگی کو جو ہے شدید خطرات لاحق ہیں، اور اس وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے فوراً سے پیشتر اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم صادر کیا گیا. عدالت نے دونوں طرفین کی بات سننے کے بعد مقدمے میں حکم ریزرو کر دیا ہے. امید ہے 1-2 ایام میں یہ فیصلہ آ جائے گا. آج ہی آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں شاندانہ گلدار اور شہریار افریدی کی طرف سے جو کیسز 3 MP کے میں نے چیلنج کیے تھے اس پہ سماعت ہوئی. بابر اعوان صاحب بھی موجود تھے. آج کی سماعت کا خلاصہ یہ ہے کہ آج یہ انکشاف ہوا کہ اسلام آباد کی حکومت، یعنی جو گورنمنٹ ہے اسلام آباد کی، جو چیف کمشنر کے نام سے عموماً جانی جاتی ہے، یہ 1980 میں اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ڈکٹیٹر تھے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے ایک حکم نامہ صادر کیا تھا اور ایک چیف کمشنر کو کچھ اختیارات دیے تھے. لیکن بعد میں آئین میں تبدیلیاں ہوتی گئی اور اب جو ہے اسلام آباد کے تمام ایگزیکٹو، انتظامی اور لیجسلیٹو معاملات وفاقی حکومت کے پاس ہیں. تو لہذا یہ انکشاف ہوا کہ جو AMPO کے تھے، جو احکامات ڈپٹی کمشنر صادر کر رہا ہے، وہ قانون 1965 میں بنا تھا، جب اسلام آباد بنا ہی نہیں تھا. نہ اسلام آباد کا کوئی انتظامی ڈھانچہ تھا، نہ کوئی اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر تھا، نہ کوئی ضلع تھا. تو لہذا یہ اختیارات کب DC اسلام آباد کو کس نے تفویض کیے، اس کا جواب ڈپٹی کمشنر اور چیف کمشنر اسلام آباد آج عدالت میں نہ بتا سکے. اس پر عدالت نے حیرانگی کا اظہار کیا. اٹارنی جنرل کو نوٹس دیا ہے، امائکس کیوری مقرر کیے ہیں اور ڈپٹی کمشنر کے خود ساختہ اختیارات 3 MP کے تحت پابندی لگا دی ہے کہ اب وہ اسلام آباد میں کسی بھی شہری کے خلاف، کسی بھی آدمی کے خلاف 3 MP کے تحت اختیارات ایکسرسائز نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی چیف کمشنر پہ قدغن لگا دیے کہ وہ اب کوئی اختیارات تفویض بھی نہیں کرے گا. آج ہی میں نے عدالت کو یہ بھی بتایا، جس پہ عدالت نے جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ شاندانہ گلدار کے موبائل ابھی تک واپس نہیں کیے گئے ہیں، جس پہ SSP آپریشن نے کہا کہ میں جلد ہی ان کی واپسی کے احکامات جاری کر دوں گا. جی کوئی سوال ہے؟ صاحب آپ کو عمران خان کے ساتھ ملنے کی اجازت ہے؟ جی مجھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں. آج میں نے چیف جسٹس صاحب کو آگاہ کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، حکام موجود ہیں، ان کو ہدایت دے. تو چیف صاحب نے وکیل سرکار کو ہدایت کی ہے کہ میری ملاقات کل کے لیے فیسیلیٹیٹ کرا دیں. میں ان سے رابطہ کروں گا. اس کے بعد جو ہے کل میرا ارادہ ہے چیئرمین PTI سے ملاقات. کل سائفر کیس کے اہم سوال ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل ضمانت ہو جائے گی خان صاحب کی سائفر؟ اور اس میں سر آپ نے دائرہ اختیار کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے، کیا وہ درخواست آپ واپس لے رہے ہیں؟ اگر آپ واپس نہیں لیتے تو کیا اسپیشل عدالت میں کارروائی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج یہی نقطہ میں نے عدالت کو گزار کیا، ہائی کورٹ کو، کہ جو یہ ریٹ ہے، ریٹ کی پینڈنسی کے ساتھ ٹرائل کورٹ کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. عدالت نے اسے اتفاق کرتے ہوئے اس کو منع کر دیا ہے کہ یہ ریٹ کی پینڈنسی جو ہے اس کے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنی بیل کی پٹیشن ڈیسائیڈ کریں. سر خان صاحب کے سیل میں جس طرح پانی جاتا رہا رات کو بارش میں، تو سر اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب کہ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا سر جواب میں نے تو اس کو آگاہ کر دیا کہ یہ حالات ہیں، چھت ٹپک رہی ہے، بارش کا پانی جو ہے وہ اس کے میٹرس میں سارا جو ہے سمو گیا.
تو لہذا یہ حالات ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی. وہ آپ سب یہ سوچیں نا، حکومت کو کیا پڑی ہے؟ یہ اٹک جیل میں بزید ہے، اڈیالہ نہیں لا رہی ہے، یہاں پہ اس کو عدالتوں میں پیش ہونا ہے، اپنی ضد کر رہی ہے، ڈرمی کر رہی ہے عدالتوں کو. عدالت کا حکم تھا ابو الحسنات صاحب کا کہ 30 تاریخ کو ادھر پیش کریں، وزارت قانون درمیان میں ٹپک پڑی کہ جی ہم یہ حکم کرتے ہیں کہ آپ اٹک جیل چلے جائیں. اٹک جیل، یہ اٹک دوسرے صوبے میں ہے، اسلام آباد ایک جداگانہ حیثیت ہے آرٹیکل 1 کے تحت. تو لہذا اسلام آباد کے مقدمات ملزمان کو پنجاب کی حکومت یا ان کے سرکاری افسران اپنے حکم ناموں سے اسلام آباد سے نہیں لے جا سکتے ہیں. یہ معاملہ جو ہے انشاءاللہ جلدی، یہ جو آج آرڈر ریزرو ہوا ہے اس سے فیصلہ آ جائے گا. سر پی ٹی آئی کے فیصلے کون کر رہا ہے بطور سیاسی جماعت؟ کس کے ہاتھ میں اس وقت کمانڈ ہے پی ٹی آئی کی، اور کون فیصلے کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے فیصلے کور کمیٹی کر رہی ہے، اور جو نارمل فیصلے ہیں وہ کور کمیٹی کر رہی ہے. جو بھی اہم بات ہوتی ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی سے پوچھی جاتی ہے، اور اس کے مشورے سے پھر جو ہے مزید اقدامات. سر پرویز الہی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس طرح پرویز الہی کو جو گرفتار کیا گیا ہے، اور عدالت کا لاہور ہائی کورٹ کا حکم نامہ آپ نے دیکھا، پھر آپ نے دیکھا ہمارے ہی ڈپٹی کمشنر صاحب نے اسلام آباد کے، اس نے جناب اسی روز کو 3 MPO جاری کر دیا کہ پرویز الہی کے رہائی سے اسلام آباد کو شدید خطرات لاحق ہیں. پھر ان کو یہاں لایا گیا اٹک جیل سے پھر نکال کے حمز اسپتال، پھر پولیس لائن میں انہوں نے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرکاری ادارے یا انتظامی ادارے سیاستدانوں کے ساتھ کبھی اس طرح ہوا ہے؟ عدالتوں کی احکامات کی پامالی جس تواتر سے جاری ہے. یہ جو بار کونسل نے کنونشن رکھی ہے، پشاور میں جو کنونشن ہے، یہ عدالتوں کے احکامات کی بار بار بے توقیری جو ہے اب وکلاء کو متحد کرنے میں مدد دے رہی ہے. اور انشاءاللہ جب وکلاء عدالتی احکامات کے تحفظ میں اور عدالتی وقار کے حق میں نکلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ وکلاء تحریک کی شکل اختیار کر دیں. تو شرافت صاحب یہ بتائیں کہ 3 MPO جو اختیارات معطل ہوئے اس کے تحت کتنے لوگ اسلام آباد میں جو ہے ابھی تک 3 MPO کے تحت جیل میں ہیں یا کسٹڈی میں ہیں، اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اس کا کیا اثر پڑے گا پہلے سے گرفتار شدہ لوگوں پر؟ یہ تو آج کے بعد جو احکامات ہیں وہ صادر نہیں کرے گا. پہلے سے جو جاری کردہ احکامات ہیں وہ تو آلریڈی زیر سماعت ہے عدالتوں میں، اور ان کو اس آرڈر کا کافی اثر پڑے گا اگر یہ حکم نامہ دیگر عدالتوں میں لے جایا جائے کہ جی اس کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں. تو لازماً جو ہیں وہ ان لوگوں کو فائدہ دے گا. اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر آج اپنے عدالتی یا انتظامی اختیار سے بے توقیر ہو گیا ہے، اور یہ جو بھی لوگ اس طرح اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے، انہوں نے اتنا غلط استعمال کیا کہ آج عدالت کو اپنے تئیں ہم نے استدعا بھی نہیں کی. عدالت نے جو ہے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ آپ آئندہ کسی شخص کے خلاف 3 MPO کا کوئی آرڈر جاری نہیں. اس آرڈر کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے؟ یہ انٹرم آرڈر ہے، کوئی اپیل نہیں ہو سکتی. آپ